پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا، مہر کیا تھی. تو بڑی وقت گردانی کے بعد پتہ چلا. القول البدی کے اندر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مہر کے تعلق سے، اس سے قبل کہ آپ کا نکاح جو ہوا جنت کے اندر ہوا. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو نکاح ہوا وہ جنت کے اندر ہوا اور اللہ نے نکاح کرایا. مہر کیا رکھی گئی؟ سونا اور چاندی نہیں، مال اور روپیہ اور پیسہ نہیں، بلکہ قول البدی کے اندر علامہ شمس الحق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مہر کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا اے آدم، ایک ہستی آنے والی ہے، ایک شخصیت آنے والی ہے جن کا نام ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات گرامی کے اوپر آپ 10 مرتبہ درود پڑھ دیجیے، آپ کا یہ مہر حق ادا ہو جائے گا، مہر کی ادائیگی ہو جائے گی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری مرتبہ جناب محمد رسول اللہ کا تعارف کرایا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے توسط سے. پہلے مقام پر کرایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا تھا کہ گندم نہیں کھانا ہے، اور شیطان کے بہکاوے سے جب شیطان نے ان کی بیوی پہ حملہ کیا، ان کی بیوی کو بہکایا، انہوں نے جا کر حضرت آدم کو کہا، اور حضرت آدم بیوی کی بات پر آ کر جب گندم کھا لیے، یہ سب مصلحت خداوندی ہے، تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا، دنیا میں بھیج دیا، کائنات میں بھیج دیا. کائنات میں جب آتے ہیں آپ تو بے شمار دعائیں کرتے ہیں، بے شمار دعائیں. اس میں سے ایک دعا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگی. اللہم اغفر لی بحق محمد، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے آپ علیہ السلام کی توسط سے، ان کے وسیلے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ سوال آیا، اے آدم آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی شخصیت ہے محمد؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں اللہ جب آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری جانوں کے اندر روح بخشا تو سب سے پہلا میں نے عرش کے اوپر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت میں سمجھ گیا تھا، گمان کر لیا تھا یہ شخصیت کوئی بڑی ہے، تبھی آپ علیہ السلام تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کام لکھا ہوا ہے، کوئی محبوب شخصیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم جائیے، انہی کے ذریعے سے میں نے آپ کو، انہی کی وسیلے سے میں نے آپ کو بخش دیا. عزیزان گرامی، یہ آپ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ تعارف یہاں پہ کرایا اور دوسری مرتبہ تعارف حق مہر کے وقت کروایا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر آپ 10 مرتبہ درود پڑھ دیجئے تو حضرت حوا علیہ السلام آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی، مہر حق ادا ہو جائے گا مہر کا. عزیزان گرامی، یہ نکاح بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی عظمت والی چیز ہے، بہت عظمت والا عبادت بھی ہے، اس کا ایک مقام ہے. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نکاح کرو، اس کے ذریعے سے معاشرہ پاک ہوگا، معاشرے سے گندگی دور ہوگی، زنا کا خاتمہ ہوگا، زنا کا دروازہ بند ہوگا. یہ بات حق ہے، جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا. جب نکاح کو آسان بنایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے گا. نکاح ایک عظیم عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، نکاح کی شکل. اس کے ذریعے سے ایک دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کو باقی رکھنے کے لیے مودت اور رحمت کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کہا کہ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو مودت کو اپنایا جائے، محبت کو اپنایا جائے، رحمت کو اپنایا جائے، اپنے اندر نرمی پیدا کی جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھیے یہ بہت بڑا احسان ہم لوگوں پہ، بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی اور مذہب میں، کسی اور قوم میں پیدا نہیں کیا جہاں یہ گمان ہے، یہ تصور ہے کہ نکاح ایک کھیل کی چیز ہے، خواہش پوری کرنے کی چیز ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے اس مذہب والے کو، خصوصی طور پر پوری انسانیت کو بتا دیا کہ نکاح ایک پوتر چیز ہے، ایک عبادت ہے۔ اور آپ علیہ السلام ایک موقع سے حضرات صحابہ بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، اور امت کو بتا رہے ہیں کہ محبت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے نکاح کو باقی رکھا جا سکتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ آگے جائیے، اور حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں عائشہ چلیے دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ علیہ السلام سے بازی لے گئی، ونر بن گئی۔ دوسرا مقام پھر آیا اسی طرح کا کہ آپ وادی کے اندر جا رہے تھے، صحابہ کو کہے کہ آپ آگے جائیے۔ جب پورے اچھل ہو گئے صحابہ تو حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ چلیے دوڑ لگا دیں۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تھوڑی سی بدن تندرستی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا وطن کا کہ بدلہ مسلم ہو گیا، اس موقع سے آپ جیت گئی تھی، اس موقع سے میں جیت گیا۔ دوسرے مقام پر آپ نے یہ فرمایا کہ بیوی کے نکاح کے بعد جس عورت کو چھونا حرام تھا، جس عورت کو دیکھنا حرام تھا، جس عورت کے لیے تصور کرنا حرام تھا، اس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنا اب ثواب کی چیز بن گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی کار خیر ہے۔ اس نے مقام پر آپ نے یہ فرمایا۔ ایک موقع سے آپ علیہ السلام جب باہر سے آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کٹورے سے پانی پی رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا محبت میں، محبت کو بتانے کے لیے، جتانے کی، محبت کو زندہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے امت کو کہ بیوی کا مقام کیا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے کیسا معاشرہ پاک بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر خوبصورتی بھی آتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، رحمت بھی پیدا ہوتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ پانی تو پی رہی ہیں لیکن تھوڑی سی باقی رکھ دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا پانی دیا گیا، حضرت عائشہ نے اپنا پی کا جب دیا ہے تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی کہا عائشہ بتائیے آپ نے کہاں پر ہوٹ لگایا تھا؟ اور یہ امت کو سبق دیا، سکھایا کہ بیوی کا احترام کرنا، بیوی کو عزت دینا، احترام دینا بیوی کا غلامی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقام کو بتانا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر ہوٹ لگایا اور پیا۔ آج تو عجیب خیال بن چکا ہے کہ لوگ نکاح کر کے لا رہے ہیں تو اس کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیٹا اس کے ساتھ تھوڑا ہیلپ والا کام کر رہا ہے، اس کی امداد کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، کام میں اس کی شرکت کر رہا ہے، تو عجیب و غریب القاب سے نوازا جاتا ہے اولاد۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جو اسلام کے مخالف والی ہو، بلکہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ کسی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے اللہ کے نبی کا گھر میں کیا ماحول تھا، کیا رول تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو جو میں آٹا گھونتی تھی تو شرکت کر لیتے تھے، میرے ساتھ آٹا بھی گھونتے تھے، برتن کی ضرورت پڑتی دھونے کی تو میرے ساتھ برتن بھی دھوتے تھے۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی دھو لے تو کیا کیا اس کو الطاف ملیں گے آپ جان رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عبادت کرنے کے لیے، ایک معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر مودت کو لانے کے لیے، رحمت کو لانے کے لیے، محبت کو پھیلانے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ اللہ نے دے دیا، ایک بہت اچھا اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے۔
اس کو یوں ہی ہم پامال نہ کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 مقامات پر نکاح کے فضائل بتائے. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث جو پڑھی کہ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فليس مني. نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میری طریقے سے محبت کرے گا وہ ہم میں سے ہی ہے، ہم میں سے ہے، اور جو انکار کرے گا، اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، نفرت کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر ذات الدين. ایک موقع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں خدمت میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں سب کے دل میں تمنائیں جاگ رہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا شادی کی جائے، ابو ہریرہ کی شادی کی جائے، تو بتائیے میری دلہن کیسی ہو، کیسی ہو اللہ کے نبی بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ چار وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں. تنکح المرأة لأربع بمالها، مال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، ولجمالها، جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے، ولحسبها، حسب نسب کی وجہ سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، ولدینها، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، اس پر لگاتی دین. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اور محبت سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں، میرے لیے کیا اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دین والی کو اختیار کرو، فاصبر بذات الدین، دین والی کو اختیار کرو، تمہارے لیے کامیابی ہوگی، شادمانی بھی ہوگی. بہت اچھی بات ہے کہ دین ہے، دین کے ساتھ ساتھ مالداری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ دین ہے، دین کے ساتھ ساتھ خوبصورتی ہے. بہت اچھی بات ہے دین ہے اور دین کے ساتھ ساتھ حسب نسب بھی اچھا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین قاری محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہ العالیہ ایک موقع سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مال کی وجہ سے بیمار ہی تھا کہ اگر کوئی شخص مال کی وجہ سے شادی کر رہا ہے تو وہ عیسائیت کو اپنا رہا ہے. اگر کوئی خوبصورتی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے شادی کر رہا ہے تو یہودیت کو اپنا رہا ہے. وَلِحَسَبِهَا، اور اگر کوئی حسب نسب کی وجہ سے کسی شادی کر رہا ہے تو وہ مشرکیت کو اپنا رہا ہے، ہندویت کو اپنا رہا ہے. آج یہی ہو رہا ہے کہ اگر لوگ دین کو اختیار نہیں کیے، دین کو مقدم نہیں رکھے، مال کو، حسب کو، نسب کو، خوبصورتی کو آگے رکھے تو وہی ہوگا کہ آگے کی جو نسلیں آئیں گی وہ یہودیت والے کام کریں گی، نصرانیت والے کام کریں گی، عیسائیت والے کام کریں گے اور ہندویت والے کام کریں گے. لیکن اگر دین کی وجہ سے اپنایا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاندان کے اندر برکت ڈالے گا، خاندان کے اندر رحمت ڈالے گا، خاندان کے اندر مودت ڈالے گا، گھر کے اندر چین اور سکون ڈالے گا. میرے استاد محترم، ان کے پاس 10 منٹ کے اندر 12 کال آئے. 12 جب کال آیا، 12 کال آئے طلاق والے. ان کی اہلیہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ سردار اپنے شوہر کو کہنے لگی میرے استاد کو یہ کیا بات ہے، 10 منٹ کے اندر 12 کال آ رہا ہے آپ کے پاس، اور سب کا سب کال اسی لیے آ رہا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا. استاد محترم کہتے ہیں کہ وجہ نہیں جانتی ہو، اس شادی کے اندر اس کے اندر جو بنیاد ڈالی گئی ڈی جے کے ساتھ ڈالی گئی، ناچ گانے سے ڈالی گئی، تو اس کے اندر پائیداری ہو کہاں سکتی ہے؟ پائیداری کا تو خاتمہ ہو گیا اس پوری میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر سے رحمت کو، مودت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر محبت کو چھین لیا، سلب کر لیا، ختم کر دیا. جو مودتیں نہیں رہے گی، رحمتیں نہیں رہے گی، محبت ہی نہیں رہے گی تو آپس میں ملنا کہاں سے؟ عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نکاح کو اہمیت دیں، اور اہمیت اس معنی کر کے دیں
کہ وہ نکاح کے ذریعے سے معاشرہ بھی پاک ہوگا، گھر کے اندر برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی. اور زیادہ سے زیادہ سوچ کو بلند کریں کہ دین والی کو چوائس کرنا ہے، دین والی کو اختیار کرنا ہے. دین ہے، دین کے ساتھ خوبصورتی ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. دین ہے، دین کے ساتھ مال ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. دین ہے، دین کے ساتھ حسب نسب ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے. حضرت مولانا شیخ یونس صاحب دنیا سے رخصت کر گئے. بہت بڑے محدث تھے مظاہر علوم کے اندر. وہ جب بھی نکاح پڑھایا کرتے تھے، نکاح کی مجلس میں جایا کرتے تھے، جب بھی دلہا سے ملاقات ہوتی تھی تو دلہا سے پہلے 3 نصیحت کرتے تھے. اگر دلہا کی باتوں کو سن رہے ہیں تو وہ بھی بہت سوال کرنا. 3 نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب تم قبول کر رہے ہو تو یوں ہی قبول نہ کرو، بلکہ اس قبول کے اندر نیت کرو اس بات کی کہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں. تو قبول کے ساتھ ساتھ تمہیں ثواب بھی ملے گا، اور اس وقت تک ثواب ملے گا جب تک تمہاری بیوی تمہارے حیات میں رہے گی، تمہاری زندگی میں رہے گی. اگر تم بیوی کے ساتھ آرام بھی کر رہے ہوگے، کھا بھی رہے ہوگے، پی بھی رہے ہوگے، تو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. دوسری نصیحت کرتے اس بات کا عہد کرو کہ آج جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے ملنے کے بعد ہم کبھی وہ گناہ نہیں کریں گے. جو ہو گیا ہو گیا. اس نعمت کے ملنے کے بعد پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے. تیسری نصیحت کرتے کہ بیٹا اس بات کی نیت کرو، ارادہ کرو قبول کرنے سے پہلے کہ انشاءاللہ قبول کرنے کے بعد جب میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے گی، اس سے جو نیک اولاد، صالح اولاد جو پیدا ہوں گے، تو ہم سب سے پہلے اس کو دین کی تعلیم دیں گے، اس کے بعد دنیا کی تعلیم. یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ اگر انما الاعمال بالنیات، سارا کا سارا دار و مدار تو نیتوں پر اعمال کا. اگر انسان کی نیت اچھی ہو، نیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت ڈال دیا ہو، نیت کے اندر، سوچ کے اندر اعلیٰ بات ڈال دیا ہو، اور نور علی نور. لیکن نعوذ باللہ اگر نیت کے اندر فساد آ گیا، نیت کے اندر کچھ اور باتیں آ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، بہت خسارے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ نہ سمجھو یہ جو رشتہ بن رہا ہے، یہ جو خاندان جو منسلک ہو رہا ہے، اس کے آنے سے ہمارے خاندان چھوٹ جائیں گے. ہرگز یہ مت سمجھو. بلکہ بیوی کا مقام الگ ہے، بیوی کا ماں باپ کا مقام الگ ہے، اپنے والدین کا مقام الگ ہے، اپنے خاندان والوں کا مقام الگ ہے. نہ بیوی کے آنے سے ماں باپ کی عزت کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اور نہ بیوی کے اندر ماں باپ کی وجہ سے کمی آ سکتی ہے. کہ ہم دونوں پیمانے کو برابر رکھیں گے. اسی لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطبہ 3 آیتوں کے اندر اتقوا اللہ، کہ اگر تم اپنا رہے ہو بیوی کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس طرح کی آیتیں اللہ لا کر بتا رہا ہے کہ یہ گمان کوئی خامن، کوئی دلہا یہ نہ کرے کہ یہ جو ہمارے پاس رشتے آ رہے ہیں، یہ جو منسلک ہو رہے ہیں، اس کے آنے سے، اس کے گھر میں داخل ہونے سے اماں ابا کی محبت کے اندر کمی آ جائے گی. ہرگز یہ نہ سمجھو. بھائی بہن کی محبت کے اندر کمی آ جائے گی. ہرگز یہ نہ سمجھو. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب قبول کر رہے ہو، اس بات کو بھی قبول کرو کہ جس طرح ہم والدین، جس طرح ہم بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے، والدین کے حقوق کو ادا کریں گے. جس طرح بیوی کے والدین کے حقوق کو ادا کریں گے، بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے. ایسا ہرگز ہم نہیں کریں گے کہ بیوی کے آنے سے بیوی کے خاندان والے ہمارے لیے معتبر ہو جائے اور ہمارے خاندان والے ہمارے لیے غیر معتبر ہو جائے. ان کی حیثیت، ان کا مقام میرے نزدیک بڑھ جائے، ان کی حیثیت، ان کے مقام ہمارے پاس گھٹ جائے. ایک اللہ نے میسج دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جانتا ہے، لوگوں کی سوچ کو جانتا ہے، فکروں کو جانتا ہے، ڈیجیٹل دنیا کے حالات کو جانتا ہے. وہ جان رہا ہے کہ دنیا کے لوگ کہاں تک جا سکتے تھے. آج ہو رہی ہے، حالتیں یہ ہو رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں. 4 دن شادی کے ہوئے نہیں کہ والدین کی محبت کے اندر پھیکا پن آ گیا. بھائی بہن کے اندر مودت کے اندر، رحمت کے اندر پھیکا پن آ گیا. بیوی کو ترجیح دینے لگے، والدین کو ناخوش کرنے لگے. بیوی کو اہمیت دینے لگے، بھائی بہن کی اہمیت کو گھٹانے لگے. اور اللہ یہ بھی کہا
میں ایک دفعہ بات نہیں کروں گا. اللہ یہ بھی کہا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم جس بیٹی کو لے کر کے جا رہے ہو وہ اپنی والدین چھوڑ رہی ہے, بھائی بہن چھوڑ رہی ہے, سکون کو چھوڑ رہی ہے, والدین کے اندر والدین کے پاس رہنا اس محبت کو چھوڑ رہی ہے, تمہیں اپنا رہی ہے, تمہیں اپنا سب کچھ مان رہی ہے. ایسا بھی نہ کرنا کہ اپنے والدین کو ہر اعتبار سے اونچا رکھنا, ان کی عزت کو گھٹا دینا, ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھنا, سونے کے لیے بھی نہیں پوچھنا, اور ان کے کپڑا لباس کے لیے بھی نہیں پوچھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں پہلو کو برابر رکھنے دے. اسی میں لوگ اکثریت چاہے وہ خواص ہو یا عوام ہو, اسی میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں, اسی میں پھنستے ہیں. لیکن اگر سوچ کے اندر مثبت آ جائے, پوزیٹو آ جائے, سوچ کے اندر ملان والی آ جائے, سوچ کے اندر محبت مودت والی آ جائے, تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر کبھی محبت کے اندر پھیکا پن نہیں آئے گا. جہاں والدین کا مقام ہے, والدین کا مقام ہی وہی رہے گا. جہاں اہلیہ کا مقام ہے, اہلیہ کا مقام بھی وہی رہے گا. کسی کے آنے سے, کسی کے جانے سے, کسی کے مقام کے اندر کمی نہیں آئے گی, یا بڑھوتری نہیں ہوگی. اس بیٹی کے بھی حقوق کو ادا کیجئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ذمہ داری دے رہا ہے. بولتے ہیں نا, نانو نفقہ کے ساتھ, سکنا کے ساتھ, یہ یوں ہی نہیں بول دیتے ہیں, یہ چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق کو بتا رہا ہے, اللہ کے نبی حقوق کو بتا رہے ہیں. تمہارے پاس جب وہ آئی ہے, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم اس کے کھانے کی, نان والی روٹی, سکنا, اس کے رہنے کی انتظام, ساری چیزوں کا انتظام تم کرو. ایسا نہیں ہے اس کی ذمہ داری تمہارے والدین پہ آتی ہے, تمہارے دوسرے بھائیوں پہ آتی ہے, تمہارے چچاؤں کے پاس آتی ہے. تم اس کو اپنا کر کے لے جا رہے ہو, تمہارے کاندھے پر اس کی ذمہ داری آتی ہے. تم اس ذمہ داری کو ادا کرو گے, اس بات کا تم عہد کرو اس مجلس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا مذہب دیا, بہت پیارا مذہب. اس مذہب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر موڑ موڑ پر عبادت کے راستے رکھے ہیں, ہر موڑ موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب کے راستے رکھے ہیں. بلکہ ہمارے اندر وہ سوچ ہونی چاہیے, وہ احساس ہونا چاہیے, وہ مثبت فکریں آنی چاہیے, اور وہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ثواب کو حاصل کریں, کیسے ہم نیکی کو حاصل کریں, کیسے عبادت کو اپنے اندر لائیں, کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے, کیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جتنی بات کہی گئی قرآن کریم کے تعلق سے, حدیث کے تعلق سے, اس کے ضمن میں نکاح کے تعلق سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے معاشرے والوں کو بھی اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی خوشیاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نوازے. ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں بیاما سے, ہمارے امام صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں رکھیں گے, کچھ قرآن حدیث کی نچوڑ رکھیں گے. آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. آمین.